أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے زمانے میں جو بعض جنگیں ہوئی تھیں ان کا ذکر ہو رہا تھا. اسی حوالے سے آج بھی بیان کروں گا. جنگ بویب جنگ کہلاتی ہے جو 13 ہجری میں اور یہ بعض مورخین کے نزدیک 16 ہجری میں ہوئی. جسر کے مقام پر جسر کی جنگ میں جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے گزشتہ خطبے میں مسلمانوں کی شکست کے بعد حضرت مثنیٰ نے حضرت عمر کو جنگ کے بارے میں اطلاع بھجوائی. حضرت عمر نے قاصد کو فرمایا کہ اپنے اصحاب کے پاس واپس جاؤ اور ان کو کہو کہ اسلامی لشکر جہاں ہے وہیں ٹھہرا رہے، جلد ہی امداد آتی ہے. جسر کی جنگ میں شکست سے حضرت عمر کو سخت تکلیف پہنچی. آپ نے تمام عرب میں خطیب بھیجے جنہوں نے پرجوش تقریروں سے سارے عرب میں جوش بھر دیا. عرب کے قبائل اس قومی مارکے میں شامل ہونے کے لیے جوک در جوک آنا شروع ہو گئے. ان میں عیسائی قبائل بھی تھے، صرف مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ عیسائی قبائل بھی تھے. حضرت عمر نے مسلمانوں کا ایک لشکر عراق روانہ کیا اور حضرت مثنیٰ نے بھی عراق کے سرحدی مقامات سے فوج اکٹھی کر لی. رستم کو جب اس کی خبر ملی تو اس نے مہران کے ہمراہ ایک لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا. ہیرا ایک مقام ہے جو کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، ایک شہر ہے. اس کے قریب بویب، یہ بویب جو ہے یہ بھی کوفہ کے پاس ایک نہر ہے جو دریائے فرات سے نکلتی ہے. اس مقام پر دونوں حریف صف آرا ہوئے. یہ جنگ رمضان کے مہینے میں لڑی گئی. اس مقام کے قریب ہی بعد میں کوفہ شہر آباد ہوا تھا. ایرانی جرنیل مہران نے کہا ہم دریا عبور کر کے آئیں یا تم آؤ گے؟ حضرت مثنیٰ نے کہا تم پار کر کے آؤ. پچھلی جنگ میں مسلمان دریا پار کر گئے تھے، اس دفعہ انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ ان کو کہا ایرانیوں کو کہ تم آؤ. حضرت مثنیٰ نے اپنے لشکر کی تنظیم اور صف آرائی کی اور پھر ان کے الگ الگ حصوں پر تجربہ کار سردار مقرر کیے اور اپنے مشہور گھوڑے شموس نامی پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کی صفوں کا چکر کاٹ کر معائنہ کیا اور ہر جھنڈے کے پاس ٹھہر کر جنگ کے بارے میں ہدایات جنگ دیں اور ولولہ خیز الفاظ میں ان کے حوصلے بڑھاتے ہوئے یوں فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آج عرب پر تمہاری وجہ سے داغ نہیں لگے گا. خدا کی قسم میں اپنی ذات کے لیے آج وہی کچھ پسند کرتا ہوں جو تم میں سے عام آدمی کے لیے میری نظر میں پسندیدہ ہے، اور یعنی میں اور تم برابر ہیں. اور سرفروشان اسلام نے پرجوش الفاظ سے اپنے محبوب قائد کی آواز پر پورے جوش سے لبیک کا
اور کیوں نہ کہتے، جبکہ اس نے اپنے ہر قول و فعل میں ہمیشہ ہی ان سے نہایت منصفانہ سلوک روا رکھا تھا، اور راحت و تکلیف دونوں میں ان کا ساتھ دیا تھا، اور کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کی کسی بات پر انگلی رکھ سکے۔ حضرت مثنیٰ نے لشکر کو ہدایت کی کہ میں 3 تکبیریں کہوں گا، تم تیار اور مستعد ہو جانا، اور چوتھی تکبیر سنتے ہی دشمن پر حملہ کر دینا۔ حضرت مثنیٰ نے پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا تو ایرانی فوج نے جلدی سے حملہ کر دیا، اس لیے مسلمانوں نے بھی جلدی کی، اور پہلی تکبیر کے بعد ہی قبیلہ بنو عجل کے بعض افراد اپنے صفوں سے نکل کر مقابلے کے لیے بڑھے۔ اس طرح صفوں میں خلل پیدا ہو گیا۔ حضرت مثنیٰ نے ایک شخص کو پیغام دے کر ان کی طرف بھیجا کہ پیغام یہ تھا کہ امیر لشکر سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آج مسلمانوں کو رسوا نہ کرو۔ اس کے بعد وہ جو قبیلہ تھا وہ سنبھل گیا۔ پھر ایک شدید جنگ کے بعد ایرانیوں میں بھگدڑ پڑ گئی۔ اس جنگ میں ایرانیوں کے مقتولین کی تعداد 1 لاکھ بیان کی جاتی ہے۔ ایرانی لشکر کا سالار مہران اس جنگ میں قتل ہوا۔ اس جنگ کو یوم العاشار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں 100 لوگ ایسے تھے جن میں سے ہر ایک نے 10 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ ایرانی لشکر شکست کھا کر پل کی طرف بھاگا تاکہ دریا عبور کر کے اپنے محفوظ علاقے میں چلا جائے، لیکن حضرت مثنیٰ نے اپنا دستہ لے کر ان کا تعاقب کیا اور پل پار کرنے سے پہلے ہی ان کو گھیر لیا اور دریا کا پل توڑ کر بہت سے ایرانی فوجیوں کو قتل کر دیا۔ بعد میں حضرت مثنیٰ افسوس کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ میں نے شکست خوردہ لوگوں کا تعاقب کیوں کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ فرماتے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میرے لیے زیبا نہیں کہ میں ان سے مقابلہ کروں جو مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اور پھر آپ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ اے مسلمانوں، تم بھی کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اور اس معاملہ میں میری پیروی نہ کرنا۔ یہ غلطی میرے سے ہو گئی کہ دوڑتے ہوں کو تعاقب کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس معرکے میں یہ ہیں اسلامی اخلاق اصل میں۔ تو اس معرکے میں اسلامی لشکر کے بعض بڑے بڑے کردار مثلاً خالد بن ہلال اور مسعود بن حارثہ بھی شہید ہوئے تھے۔ حضرت مثنیٰ نے شہداء کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا، خدا کی قسم میرے رنج و غم کو یہ بات ہلکا کرتی ہے کہ یہ لوگ اس جنگ میں شامل ہوئے اور انہوں نے جرأت اور بہادری سے کام لیا اور ثابت قدم رہے، اور ان کو کسی قسم کی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ بات میرے غم کو ہلکا کرتی ہے کہ شہادت گناہوں کی معافی کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ اس جنگ کے ذکر میں مورخین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے مسلمان خواتین کی ہمت و دلیری پر روشنی پڑتی ہے۔ میدان جنگ سے دور مقام کوادس پر اسلامی لشکر کی خواتین اور بچوں کا کیمپ تھا۔ لڑائی کے خاتمے پر جب مسلمانوں کا ایک دستہ گھوڑے دوڑاتا ہوا کیمپ کے سامنے پہنچا تو مسلمان خواتین کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ دشمن کی فوج ہے جو ہم پر حملہ کرنے آئی ہے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے بچوں کو تو گھیرے میں لے لیا اور خود پتھر اور چوبیں لے کر مارنے پر تل گئیں۔ فوجی دستے کے قریب پہنچنے پر ان کو یہ معلوم ہوا تو اس پارٹی کے یعنی کہ تو مسلمان ہیں، تو اس پارٹی کے رہنما عمر بن عبد المسیح نے بے ساختہ کہا کہ اللہ کے لشکر کی خواتین کو یہی زیبا ہے۔ معرکہ بوئب ختم ہو گیا مگر اپنے پیچھے گہرے اثرات چھوڑ گیا۔ ایران کی اسلامی مہم میں اس سے قبل کبھی اتنا جانی نقصان نہ ہوا تھا۔ اس معرکے کا یہ اثر ہوا کہ عراق کے اکثر نواب میں مسلمانوں کے پاؤں مضبوط ہو گئے اور سواد عراق پر دجلہ تک ان کا قبضہ ہو گیا، اور معمولی جھڑپوں کے بعد ارد گرد کے سارے علاقوں پر بھی مسلمان اثر نو
قابض ہو گئے جو پہلے چھوڑ گئے تھے، اور ایرانی افواج نے اس میں خیریت دیکھی کہ پسپا ہو کر دجلہ کے دوسرے کنارے پر جا اتریں۔ اس فتح کے بعد مسلمان عراق کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ پھر ہوئی جنگ قادسیہ جو 14 ہجری میں ہوئی۔ قادسیہ موجودہ عراق میں ایک مقام ہے اور کوفہ سے 45 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ 14 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان قادسیہ کے مقام پر ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس کے نتیجے میں ایرانی سلطنت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ جب اہل فارس کو مسلمانوں کے کارناموں کا علم ہوا تو انہوں نے رستم کو فیروزان سے، جو ان کے دوسرے دو سردار تھے، رستم اور فیروزان سے جو ان کے دو سردار تھے، کہا کہ تم دونوں آپس میں اختلاف کرتے رہے اور تم دونوں نے اہل فارس کو کمزور کر کے دشمن کے حوصلے بڑھا دیے۔ اب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اگر ہم یوں ہی رہتے ہیں تو ایران تباہ ہو جائے گا، کیونکہ بغداد سبات مدائن کے قریب ایک مقام ہے، اور تکریت بغداد اور موصل کے درمیان، بغداد سے 30 میل کے یا 30 فرسخ یا 90 میل کے فاصلے پر ایک مشہور شہر ہے۔ اس کے بعد اب محض مدائن شہر ہی باقی بچا ہے۔ اگر تم دونوں متفق نہ ہوئے تو انہوں نے کہا تو پہلے ہم تم دونوں کو ہلاک کریں گے، پھر خود ہلاک ہو کر سکون حاصل کر لیں گے، یعنی پھر ہم جنگ خود ہی کریں گے۔ رستم اور فیروزان نے بوران کو معزول کر کے یزدجر کو تخت پر بٹھا دیا، تو اس وقت 21 سال کا تھا۔ تمام قلعوں اور فوجی چھاؤنیوں کو مستحکم کر دیا گیا۔ حضرت مثنیٰ نے جب اہل فارس کی ان سرگرمیوں سے حضرت عمر کو مطلع کیا تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اہل عجم کو بادشاہوں کا مقابلہ عربوں کے عمراء اور بادشاہوں سے کراؤں گا۔ چنانچہ ہر رئیس، صاحب الرائے، معزز، خطیب اور شاعر کو مقابلے کے لیے روانہ کیا گیا۔ نیز حضرت مثنیٰ کو حکم دیا کہ وہ عجمی علاقے سے نکل کر ان ساحلی علاقوں میں آ جائیں جو تمہاری اور ان کی حدود کے پاس ہیں۔ قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر نے عرب میں چاروں طرف نقیب بھیجے اور سرداروں اور رؤساء کو مکہ میں جمع ہونے کے لیے فرمایا۔ چونکہ حج قریب آ چکا تھا، حضرت عمر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حج کے دوران عرب قبائل ہر طرف سے جمع ہو گئے۔ جب آپ حج سے واپس تشریف لائے تو مدینے میں ایک بڑا لشکر جمع تھا۔ حضرت عمر نے اس لشکر کی کمان خود سنبھالی اور حضرت علی کو مدینے میں امیر مقرر کر کے روانہ ہوئے اور سرار میں پڑاؤ ڈالا۔ سرار بھی مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی حضرت عمر کا خود محاذ جنگ پر جانے کا معین فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ روانہ تو ہو گئے تھے لشکر لے کے، لیکن فیصلہ نہیں کیا تھا کہ خود جائیں گے یا آگے جا کے کسی اور کو کمانڈر بنا کے روانہ کریں گے۔ بہرحال تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے آپ کو فارس جانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا اپنی کمان میں ہی لے کر جائیں سارے لشکر کو۔ سرار آنے تک حضرت عمر نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا، لیکن حضرت عبد الرحمن ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کو جانے سے روکا۔ باقیوں نے کہا ضرور جائیں لشکر لے کے، لیکن حضرت عبد الرحمن نے کہا نہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ آج سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پر اپنے ماں باپ کو قربان نہیں کیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی ایسا کروں گا، مگر آج میں کہتا ہوں کہ اے وہ کہ جس پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اس معاملے کا آخری فیصلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ حضرت عمر کو کہا انہوں نے، اور پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت عمر کو کہا کہ آپ سرار مقام پر ہی رک جائیں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ فرما دیں یہاں سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ شروع سے لے کر اب تک آپ دیکھ چکے ہیں، حضرت عمر کو کہا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ کے لشکروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ رہا ہے۔ اگر آپ کی فوج نے شکست کھائی تو وہ آپ کی شکست کی مانند نہ ہوگی۔ اگر ابتدا میں آپ شہید ہو گئے
یا شکست کھا گئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ پھر کبھی مسلمان نہ تکبیر پڑھ سکیں گے اور نہ ہی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے سکیں گے۔ چیدہ بزرگی اور برگزیدہ اہل الرائے اصحاب کی مجلس شورا کے بعد حضرت عمر نے ایک عام جلسہ منعقد کیا۔ یہ مشورہ جب مل گیا ان کو عبد الرحمن کا، تو پھر بعض چیدہ لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد ایک جلسہ عام منعقد کیا، جس میں تقریر کرتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسلام پر جمع کر دیا ہے اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی ہے، اور اسلام میں سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، اور مسلمانوں کی باہمی حالت جسم کی طرح ہے کہ ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا بھی اس کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے معاملات باہمی مشورے سے فیصلہ ہوا کریں، خصوصاً ان میں سے سمجھدار لوگوں کا مشورہ لے لیا جایا کرے، اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جس امر پر متفق اور راضی ہو جائیں اس کی پیروی اور اطاعت کریں، اور امیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں میں سے اہل الرائے کے مشورے کو منظور کرے، اور لوگوں کے متعلق جو ان کی رائے ہو اور جنگوں کے متعلق جو ان کی تدبیر ہو۔ اے لوگو، میں تمہاری طرح ایک فرد بن کر تمہارے ساتھ ہونا چاہتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہاری طرح ایک فرد بن کر تمہارے ساتھ ہونا چاہتا تھا، جنگ میں شامل ہونا چاہتا تھا، مگر تمہارے اہل رائے اشخاص نے مجھے اس سے روکا ہے، اس لیے اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نہ جاؤں اور کسی اور شخص کو بھیج دوں۔ اس وقت حضرت عمر کسی شخص کی تلاش میں تھے۔ اسی دوران ان کی خدمت میں حضرت سعد کا خط آیا۔ حضرت سعد اس وقت نجد کے صدقات پر مامور تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے کوئی آدمی بتاؤ جس کو کمانڈر بنایا جائے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ آدمی تو آپ کو مل گیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ کچھار کا شیر سعد بن مالک، یہ سعد بن ابی وقاص۔ باقی لوگوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت سعد کو امیر مقرر فرما کر نصیحت فرمائی کہ اے سعد، تم کو یہ گمان نہ ہو کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں اور صحابی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان اطاعت کے سوا اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ نصیحت فرمائی آپ نے۔ روانگی کے وقت حضرت عمر نے حضرت سعد کو فرمایا میری نصیحت کو یاد رکھنا۔ ایک اور نصیحت یہ فرمائی کہ تم نے ایک مشکل اور سخت کام کا بیڑا اٹھایا ہے، بس اپنے نفس کو اور اپنے ساتھیوں کو نیکی کی عادت ڈالو اور اس کے ذریعے فتح چاہو، اور یاد رکھو کہ ہر عادت ڈالنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور نیکی کی عادت ڈالنے کا ذریعہ صبر ہے۔ صبر کرو گے نیکی کی عادت پڑے گی۔ بس ہر مصیبت جو تمہیں پہنچے اور تکلیف جو تم پر آئے اس پر صبر کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف تمہیں حاصل ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر شراف سے ایران کی طرف مارچ کرو۔ شراف جو ہے نجد میں پانی کا ایک چشمہ ہے، اس مقام سے ہم نے کہا یہاں سے فوج اکٹھی ہوئی ہے اور یہاں سے شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اور اپنے تمام امور میں اسی سے مدد چاہو، اور یاد رکھو کہ تم اس قوم کے مقابلہ کے لیے جا رہے ہو جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ساز و سامان بڑی کثرت سے ہے، جنگی طاقت نہایت مضبوط ہے، اور ایسے علاقے کے مقابلے کے لیے جا رہے ہو جو جنگی لحاظ سے سخت اور محفوظ ہے، اور گو اپنی زرخیزی اور سیرابی کے باعث عمدہ علاقہ ہے۔ اور دیکھو ان کے دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ چالاک اور دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، اور جب تم قادسیہ پہنچو تو تم لوگ پہاڑی علاقے کے آخری کنارے اور میدانی علاقے کے شروع کنارے پر ہو گے، بس تم اس جگہ پر ہی مقیم رہنا اور یہاں سے نہ ہٹنا۔ جگہ بھی بتا دی کہ وہیں رہنا۔ جب دشمن کو تمہارے آنے کا علم ہوگا تو وہ مشتعل ہوں گے اور اپنے تمام رسالوں اور پیادہ فوجوں اور پوری قوت
کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوں گے۔ اس صورت میں اگر تم دشمن کے سامنے پوری ثابت قدمی سے جمے رہو گے اور تمہیں دشمن سے لڑائی میں ثواب کی خواہش ہوگی اور تمہاری نیت ٹھیک ہوگی تو مجھے امید ہے کہ تمہیں ان پر غلبہ حاصل ہوگا، اور پھر وہ کبھی اس طرح جمع ہو کر تمہارا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور اگر ہوئے بھی تو ان کے قلوب ان کے ساتھ نہ ہوں گے، ڈرے ہوئے دلوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اور اگر کوئی دوسری صورت پیدا ہو گئی تو تم ایرانی علاقے کے قریب ترین میدانوں سے ہٹ کر، یعنی اگر پیچھے ہٹنے کی صورت پیدا ہوتی ہے، شکست کی صورت پیدا ہوتی ہے، تو قریب ترین میدانوں سے ہٹ کر اپنے علاقے کے قریب ترین پہاڑوں میں آ جاؤ گے۔ اس کے نتیجے میں تمہیں اپنے علاقے میں زیادہ جرأت ہوگی اور اس علاقے سے تم زیادہ واقف ہوگے، اور ایرانی تمہارے علاقے میں خوفزدہ ہوں گے اور انہیں اس علاقے سے ناواقفیت بھی ہوگی، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ دوبارہ ان کے خلاف تمہارے فتح کا موقع پیدا کرے۔ آپ کو یہ یقین تھا کہ فتح تو ہونی ہے، اگر عارضی طور پر کوئی ایسا حالات پیدا بھی ہو جاتے ہیں تب بھی آخری فتح تمہاری ہے۔ غرض اس لشکر کے تمام نقل و حرکت حضرت عمر کے مدینہ سے آنے والے تفصیلی احکام کے مطابق ہو رہی تھی۔ چنانچہ زبری نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے شراف سے لشکر کی روانگی کی تاریخ بھی مقرر فرماتی تھی، اور یہ بھی ہدایت کی کہ قادسیہ پہنچ کر لشکر کا قیام عزیب الحجانات اور عزیب القوادس کے مقامات کے درمیان ہو، اور یہاں پر لشکر کو شرقاً غرباً پھیلا دیا جائے۔ عزیب بھی قادسیہ اور مغیثیہ کے درمیان پانی کا ایک گھاٹ ہے جو قادسیہ سے 4 میل کے فاصلے پر اور مغیثہ سے 32 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت عمر کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے نام خط سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں 2 عزیب تھے، یہ بھی پتہ لگتا ہے تاریخ سے۔ حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو 4000 مجاہدین کے ساتھ ایران کی طرف بھیجا، بعد میں 2000 یمنی 2000 نجدی بھی جا ملے۔ راستہ میں بنو اسد کے 3000 افراد اور اشس بن قیس کندی 1700 یمنی سپاہیوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد آہستہ آہستہ پھر جو پہلے بھی لشکر تھا وہاں 30,000 سے زائد ہو گئی۔ اس فوج کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس میں 99 ایسے صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل ہو چکے تھے۔ طبری نے ان کی تعداد 70 سے زائد بیان کی ہے۔ 310 سے زائد وہ تھے جنہیں ابتدائی اسلام سے لے کر بیت رضوان تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہو چکا تھا۔ 300 ایسے اصحاب تھے جو فتح مکہ میں شامل تھے۔ 700 ایسے تھے جو خود صحابی نہ تھے لیکن صحابہ کی اولاد ہونے کا فخر حاصل تھا انہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے شراف پہنچ کر پڑاؤ کیا، مثنیٰ 8000 آدمیوں کے ساتھ۔ مقام ذوقار کوفہ قریب پانی کا ایک گھاٹ ہے، اس میں مسلمانوں کی کمک کا انتظار کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے بشیر بن خصاصیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، مثنیٰ تو وہاں فوت ہو گئے۔ شراف پہنچ کر حضرت سعد نے حضرت عمر کو لشکر کے قیام کی مفصل حالات بھجوائے۔ اس پر حضرت عمر نے لشکر کی ترتیب خود مقرر فرمائی اور خط میں تحریر فرمایا کہ تمام لشکر کو 10 مجاہدین کے احزاب میں تقسیم کر کے ان پر ایک نگران مقرر کر دو اور ان دستوں پر ایک بڑا افسر مقرر کر دینا، پھر ان کی تعداد کا حساب کر کے ان کو قادسیہ کی طرف روانہ کر دینا۔ اپنی کمان میں مغیرہ بن شعبہ کے دستے کو رکھنا۔ حضرت عمر نے ہدایت فرمائی سعد کو کہ مغیرہ بن شعبہ کو اپنی کمان میں رکھنا، اس کے دستے کو۔ اس کے بعد کے حالات کی تفصیل مجھے روانہ کرنا، اور پھر جو روز کی ڈیولپمنٹ ہوگی، جو حالات پیدا ہوں گے، مجھے بتاتے رہنا۔ حضرت سعد نے ان ہدایات کے مطابق لشکر کی ترتیب لگائی اور حضرت عمر کو مفصل حالات لکھے۔ ہر 10 آدمیوں پر نگران مقرر کرنا اسی نظام کا تحت تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھا۔ ایک اور خط میں حضرت عمر نے حضرت سعد کو تحریر فرمایا کہ اپنے دل کو نصیحت کرتے رہو اور اپنی فوج کو واعظ و نصیحت کرتے رہو، صبر اختیار کرو کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بدلہ نیت کے مطابق ملتا ہے۔ جو ذمہ داری تمہارے سپرد ہے
اور جو کام تم کرنے جا رہے ہو اس میں پوری احتیاط سے کام کرو، خوب احتیاط سے کام کرو، خدا سے عافیت چاہو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ مجھے تحریر کرو کہ تمہارا لشکر کہاں تک پہنچ گیا ہے اور تمہارے مقابلے میں دشمن کا سپہ سالار کون مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ بعض ہدایات جو میں تحریر کرنا چاہتا تھا صرف اس وجہ سے تحریر نہیں کر سکا کہ مجھے تمہارے اور تمہارے دشمن کے بعض قوائف کا پوری طرح علم نہیں۔ سارے قوائف بھیجو، پھر میں تمہیں مزید ہدایت دوں گا۔ بس مسلمانوں کے لشکر کی منازل میرے پاس بتفصیل لکھ بھیجو، اور اس علاقے کی کیفیت جو تمہارے درمیان اور ایرانی دارالحکومت مدائن کے درمیان ہے اس طرح لکھ بھیجو کہ گویا مجھے آنکھوں سے نظر آ جائے، یعنی پوری باریکی سے ساری تفصیل لکھو، اور اپنی تمام کیفیت مجھے وضاحت سے تحریر کرو، اور خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس سے امید رکھو، اور اپنے کام کے سلسلے میں اسی پر توکل کرو، اور اس بات سے ڈرتے رہو کہ خدا تمہیں ہٹا کر کوئی اور قوم یہ کام سر انجام دینے کے لیے لے آئے۔ یعنی اس بات کا خوف رہنا چاہیے ہمیشہ خدا کا تمہیں، یہ نہیں کہ تمہارا ٹھیکیدار بنا دیا۔ اگر تم نے یہ نہ ذمہ داری سنبھالی تو خدا تعالیٰ تمہیں اس کام سے ہٹا دے گا اور کوئی اور کام اس کام کو سر انجام دینے کے لیے لے آئے گا، اور یہ کام تو بہرحال ہونا ہے۔ قادسیہ پہنچ کر حضرت سعد نے حضرت عمر کو اپنے لشکر کے قیام اور حدود اربع کے متعلق مفصل لکھ کر بھیجا۔ حضرت عمر نے جواب تحریر فرمایا کہ اپنی جگہ پر مقیم رہو یہاں تک کہ دشمن خود حملہ آور ہو، اور اگر دشمن کو شکست ہو گئی تو مدائن تک پیش قدمی کرنا۔ حضرت سعد کے ضمن میں یہ بیان ہو چکا ہے، لیکن یہاں حضرت عمر کے حوالے سے بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ حضرت سعد نے دربار خلافت کی ہدایت کے مطابق قادسیہ میں 1 ماہ قیام کیا، تاہم ایرانیوں میں سے کوئی بھی ان کے مقابلے کے لیے نہ آیا۔ اس پر اس علاقے کے لوگوں نے ایران کے بادشاہ یزدجر نام خط لکھا کہ اہل عرب کچھ عرصے سے قادسیہ میں مقیم ہیں اور آپ لوگوں نے ان کے مقابلے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے فرات تک کا علاقہ برباد کر دیا ہے، مویشی وغیرہ لوٹ لیے ہیں۔ اگر مدد نہ آئی تو ہم سب کچھ خود ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس خط کے بعد یزدجر نے رستم کو بلایا اور وہ ہیلے بہانوں سے جنگ میں شرکت سے گریز کرتا رہا۔ رستم بچتا رہا اور اپنی جگہ جالینوس کو فوج کا سپہ سالار مقرر کرنے کا مشورہ دیا، مگر بادشاہ کے سامنے رستم کی ایک نہ چلی اور اسے لشکر کے ساتھ لے کر جانا پڑا۔ حضرت عمر نے حضرت سعد کو لکھا کہ رستم کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے تم ایسے لوگوں کو بھیجو جو وجیح، عقل مند اور بہادر ہوں۔ یوں جنگ نہیں کر دینی، اس دشمن کو بھی دعوت اسلام دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دعوت کو ان کی توہین اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بنائے گا، تم روزانہ مجھے خط لکھتے رہو۔ اس کے بعد حضرت سعد نے 14 نامور اشخاص کو منتخب کر کے دربار ایران میں سفیر بنا کر بھیجا کہ تاکہ وہ شاہ ایران یزدجر کو دعوت اسلام دیں۔ مسلمان گھوڑوں پر سوار تھے، ان مسلمانوں پر چادریں تھیں اور ان کے ہاتھوں میں کوڑے تھے۔ سب سے پہلے حضرت نعمان بن مقرن نے بادشاہ سے بات کی، پھر مغیرہ بن زرارہ نے بادشاہ سے یہ کہا کہ تمہارے ساتھ یا تو جنگ ہوگی یا پھر تمہیں جزیہ دینا ہوگا۔ اب تمہارے اختیار میں ہے کہ ہماری ماتحتی تسلیم کرتے ہوئے جزیہ دو یا پھر جنگ کے لیے تیار رہو۔ تاہم ایک تیسری بات بھی ہے، اگر اسلام قبول کر لو گے تو ہر چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے۔ اس پر یزدجر نے کہا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنا ممنوع نہ ہوتا تو میں تم سب کو قتل کر دیتا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، دوڑ جاؤ یہاں سے۔ پھر اس نے مٹی کا ایک ٹوکرا منگوا کر کہا کہ میری طرف سے یہ لے جاؤ، اور اس نے حکم دیا کہ ان قاصدوں کو مدائن کے دروازے سے باہر نکال دو۔ عاصم بن عمرو نے وہ مٹی لی اور جا کر حضرت سعد کو دیتے ہوئے کہا کہ خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کی چابیاں عطا کر دی ہیں۔ اس واقعے کے بعد کئی مہینے تک دونوں طرف سکوت رہا۔ رستم اپنی فوج کے ساتھ صبات میں پڑا رہا اور یزدجر کی تاکید کے باوجود جنگ سے جی چراتا رہا۔ یزدجر کو بار بار کہا
کہ ہماری حفاظت کریں ورنہ ہم اہل عرب کے مطیع ہو جائیں گے۔ لوگوں نے اس بات کو کہا، اس پر مجبور ہو کر رستم کو مقابلے کے لیے بڑھنا پڑا اور ایرانی فوجیں سوات سے نکل کر قادسیہ کے میدان میں خیمہ زن ہوئیں۔ رستم جب سوات سے نکلا تو اس کے لشکر کی تعداد 1,20,000 تھی اور اس کے ہمراہ 33 ہاتھی تھے۔ رستم نے مدائن سے قادسیہ پہنچنے تک 4 ماہ کا عرصہ لگایا۔ رستم نے قادسیہ میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد اگلی صبح اسلامی لشکر کا جائزہ لیا اور مسلمانوں کو واپس جانے اور صلح کی پیشکش کی۔ رستم نے کہا مسلمانوں کو صلح کر لو اور واپس چلے جاؤ، جس کا جواب مسلمانوں کی طرف سے یہ دیا گیا کہ ہم دنیا طلبی کے لیے نہیں آئے بلکہ ہمارا مقصد آخرت ہے۔ رستم نے مطالبہ کیا کہ اس کے دربار میں مسلمانوں کی طرف سے ایلچی مذاکرات کے لیے آئیں۔ رستم کے دربار میں عمدہ اور قیمتی قالین بچھائے گئے اور مکمل آرائش و زیبائش کا انتظام کیا گیا۔ رستم کے لیے سونے کا تخت بچھایا گیا اور اس پر قالین بچھا کر اور سونے کے دھاگوں سے تیار کردہ تکیے لگا کر خوب مزین کیا گیا۔ مسلمانوں کی جانب سے سب سے پہلے حضرت ربی بن عامر گئے۔ وہ رستم کی طرف اس حال میں گئے کہ اپنے نیزے کا سہارا لیتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے رہے، جس سے نیزے کی نوک سے قالین اور گدے پھٹتے چلے جاتے تھے۔ وہ رستم کے پاس پہنچے اور نیچے بیٹھ کر اپنا نیزہ قالین پر کاٹ دیا۔ حضرت ربی نے 3 باتیں رستم کے سامنے رکھیں کہ آپ لوگ اسلام لے آئیں، ہم آپ کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور آپ کے ملک سے بھی ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوگا، پھر ٹھیک ہے اپنے ملک کو سنبھالو۔ ہمیں جزیہ دیں جسے قبول کر کے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جزیہ دے دو تو پھر ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے۔ اگر کوئی بھی صورت منظور نہ ہو تو پھر چوتھے دن آپ سے لڑائی ہوگی۔ ان 3 دنوں میں ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بھی ہے، چوتھے دن لڑائی تو ہوگی لیکن ان 3 دنوں میں ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ لوگوں نے جنگ شروع کر دی تو پھر ہم لڑنے پر مجبور ہوں گے۔ اگلے روز حضرت سعد نے حذیفہ بن محصن کو بھجوایا۔ انہوں نے بھی حضرت ربیع والی 3 باتیں دہرائیں۔ تیسرے روز حضرت مغیرہ بن شعبہ کے جب انہوں نے اپنے گفتگو کے آخر میں اپنے پہلے دونوں ساتھیوں کی مانند اسلام، جزیہ اور قتال کا ذکر کیا تو رستم نے کہا تب ضرور تم لوگ مرو گے۔ اس پر حضرت مغیرہ نے کہا جو ہم میں سے قتل ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو تم میں سے قتل ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو ہم میں سے زندہ رہیں گے وہ تم لوگوں پر کامیاب رہیں گے۔ حضرت مغیرہ کی بات سن کر رستم نے سخت برہم کر قسم کھا کر کہا کہ آفتاب کی قسم کل ابھی دن مکمل نکلنے بھی نہ پائے گا کہ ہم اس سے قبل ہی تم کو سب کو تحت ایک کر دیں گے۔ حضرت مغیرہ کے بعد بھی چند سمجھدار مسلمانوں کو حضرت سعد نے رستم کے دربار میں بھیجا، جن کی شام کو واپسی ہوئی۔ حضرت سعد نے مسلمانوں کو مورچہ بند ہونے کا حکم دیا اور ایرانیوں کی طرف پیغام بھجوایا کہ دریا عبور کرنا تمہارا کام ہے۔ پل پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، اس لیے ایرانیوں کو ساری رات دوسری جگہ دریائے عتیق پر پل بنانا پڑا۔ رستم نے پل عبور کرتے وقت کہا کہ کل ہم مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے۔ آگے سے ایک شخص نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو، اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا، شاید اس کو اللہ پر بھی یقین تھا۔ اس پر رستم نے کہا کہ اگر اللہ نہ بھی چاہے نعوذ باللہ تب بھی ہم پیس دیں گے۔ مسلمان اپنی صف بندی مکمل کر چکے تھے اور حضرت سعد کے جسم میں پھوڑے نکل آئے۔ اس دوران ان کو بیماری ہو گئی، پھوڑا نکل آیا اور وہ عرق النساء یعنی شیاٹیکا کی بیماری میں بھی کے باعث بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ لیٹے رہتے تھے سینے کے بل، ان کے سینے کے نیچے تکیہ رکھا ہوتا تھا جس کے سہارے وہ محل کی چھت سے یا جگہ ہے درخت کے اوپر جو مچان بنائی تھی اس کے اوپر سے لشکر کی طرف دیکھتے رہتے۔ حضرت سعد نے خالد بن عرفطہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت سعد نے مسلمانوں سے خطاب کیا اور انہیں جہاد کی ترغیب دی اور اللہ کی فتح کا وعدہ یاد دلایا۔ اہل فارس کی افواج دریائے عتیق کے کنارے تھیں۔ یہ دریائے عتیق بھی دریا ہے جو فرات سے نکلتا ہے، اور مسلمانوں کی افواج قدیس کی دیوار اور خندق کے ساتھ تھیں۔
قدیس قادسیہ کے نزدیک ایک احاطہ ہے جو دریائے عتیق سے 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ ایرانی فوج میں سے 30,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، یعنی آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے زنجیریں باندھی تھیں تاکہ کسی کو دوڑنے کا موقع نہ ملے۔ حضرت سعد نے مسلمانوں کو سورہ انفال پڑھنے کا حکم دیا۔ جب تلاوت کی گئی تو مسلمانوں نے سکینت محسوس کی۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد مسلمان اور اہل فارس کے درمیان لڑائی کا آغاز ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ قبیلہ بنو تمیم کے ماہر تیر اندازوں کو بلا کر حضرت عاصم نے کہا کہ اپنے تیروں کے ذریعے ان ہاتھیوں پر بیٹھے سواروں پر حملہ کرو، اور بہادر سپاہیوں سے کہا کہ ہاتھیوں کی پشت پر جا کر ان کے ہودیوں کے بند کاٹ ڈالو۔ چنانچہ کوئی ہاتھی ایسا نہ بچا جس کے اوپر سے اس کا سامان اور سوار باقی بچا ہو۔ سورج غروب ہونے کے بعد تک لڑائی جاری رہی۔ پہلے روز قبیلہ بنو اسد کے 500 مسلمان شہید ہوئے۔ اس دن کو یوم ارماس کہا جاتا ہے۔ دوسرے روز صبح ہوئی تو حضرت سعد نے سب شہداء کو دفنایا اور زخمیوں کو عورتوں کے سپرد کیا تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں۔ اسی دوران ملک شام سے مسلمانوں کو کمک موصول ہوئی۔ حضرت ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص اس کمک کے امیر تھے۔ اس کے اگلے حصے پر حضرت قعقاع بن عمرو امیر تھے۔ قعقاع بہت جلد سفر طے کر کے اغواس کی صبح عراق کے لشکر میں پہنچ گئے۔ قعقاع نے یہ ہوشیاری کی کہ اپنے ہر اول دستوں کو 10-10 سپاہیوں کے گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا جو ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر حرکت کر رہے تھے، اور باری باری اسلامی لشکر سے یہ 10-10 کے دستے ملتے جاتے تھے۔ ہر دستے کے آنے پر نعرہ تکبیر بلند ہوتا اور یوں معلوم ہوتا کہ اسلامی لشکر کو مسلسل کمک مل رہی ہے۔ خود حضرت قعقاع پہلے حصے میں پہنچے۔ جاتے ہی مسلمانوں کو سلام کیا اور لشکر کی آمد کی خوشخبری سنائی اور کہا، اے لوگو، تم وہ کرو جو میں کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور مبارزت طلب کی۔ یہ سن کر بہمن جازویہ مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا اور حضرت قعقاع نے اسے قتل کر دیا۔ مسلمان بہمن جازویہ کے قتل اور مسلمانوں کی امدادی لشکر کی وجہ سے بہت خوش تھے۔ حضرت قعقاع کے بارے میں حضرت ابوبکر کا یہ قول ہے کہ وہ لشکر ناقابل شکست ہوتا ہے جہاں ان جیسے شخص موجود ہوں۔ اس دن ایرانی اپنے ہاتھیوں کے ذریعے جنگ نہ کر سکے کیونکہ ان کے ہودج گزشتہ روز ٹوٹ گئے تھے، اس لیے وہ صبح سے ان کی درستگی میں مشغول تھے۔ اور مسلمانوں نے یہ ترکیب اختیار کی کہ اپنے اونٹوں کو جھول پہنا دیے، جس کے باعث اونٹ اوجل ہو گئے۔ ان کے اوپر کپڑے ڈال دیے، ان کے جسم اور گردنیں سب چھپ گئیں اور یوں معلوم ہوتا تھا گویا ہاتھی ہیں۔ یہ اونٹ جہاں جاتے ایرانیوں کے گھوڑے اس طرح بدکنے شروع کر دیتے جیسے گزشتہ روز مسلمانوں کے گھوڑے بدکتے رہے تھے۔ صبح سے لے کر دوپہر تک فریقین کے گھوڑ سوار مقابلہ کرتے رہے۔ جب دن آدھے سے زیادہ گزر گیا تو عمومی جنگ شروع ہوئی جو آدھی رات تک جاری رہی۔ یہ دوسرا دن یوم اغواس کہلاتا ہے اور یہ دن مسلمانوں کے نام رہا، یعنی اس میں مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ تیسرے دن کی صبح ہوئی تو دونوں لشکر اپنے اپنے مورچوں میں تھے۔ اس روز خونریز جنگ ہوئی۔ مسلمان شہداء کی تعداد 2000 تھی اور ایرانی فوج کے 10,000 سپاہی قتل ہوئے۔ مسلمان اپنے مقتولین کو دفن کرتے رہے اور زخمیوں کو علاج کے لیے عورتوں کے سپرد کرتے رہے، جبکہ ایرانیوں کے مقتولین کی لاشیں اسی طرح میدان میں پڑی رہیں۔ اس رات ایرانی اپنے ہاتھیوں کے ہودج وغیرہ درست کرتے رہے۔ پیدل فوج ہاتھیوں کے حفاظت کے لیے ساتھ تھی، تاہم آج کے روز اتنی تباہی وہ ہاتھی نہ پھیلا سکے جتنی انہوں نے پہلے دن پھیلائی تھی۔ حضرت سعد نے حضرت قعقاع اور حضرت عاصم کی طرف پیغام بھیجا کہ ایرانیوں کے سفید ہاتھی سے میرا پیچھا چھڑاؤ۔ چنانچہ حضرت قعقاع اور حضرت عاصم نے حملہ کر کے اس کی دونوں آنکھوں میں نیزے گھونپے، جس سے ہاتھی نے بدحواس ہو کر اپنے سوار کو نیچے گرا دیا۔ اس کی سونڈ کاٹ دی گئی اور پھر تیروں کے حملے کر کے اسے نیچے گرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے مسلمانوں نے ایک اور ہاتھی کی آنکھوں میں نیزے مارے۔ کبھی وہ بھاگ کر مسلمانوں کے لشکر میں آتا،
تو وہ اس کو نیزے کی نوک چبوتے، اور کبھی ایرانیوں کے لشکر میں جاتا تو وہ اس کو نیزے چبوتے۔ بالآخر وہ ہاتھی جسے اجرب کہتے تھے دریائے عتیق کی طرف بھاگا، اور اس کی دیکھا تھا کہ دیگر ہاتھی بھی اس کے پیچھے دریا میں کود گئے، اور وہ اپنے سواروں سمیت ہلاک ہو گئے۔ دن ڈھلنے تک یہ لڑائی جاری رہی، اسے یوم اماس کہتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ گھمسان کا رن پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تلواروں کی آوازیں یوں سنائی دے رہی تھیں جیسے لوہاروں کی دکانوں میں لوہا کاٹا جا رہا ہو۔ ساری رات حضرت سعد بھی جاگتے رہے اور اللہ کے حضور دعا میں مشغول رہے۔ عرب و عجم نے اس رات جیسا واقعہ کبھی مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں کا جوش و جذبہ برقرار تھا اور وہ غالب رہے۔ اس رات کے بعد آنے والی صبح تمام لوگوں پر تھکن کی کیفیت تھی، کیونکہ پوری رات وہ جاگتے رہے تھے۔ اس رات کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ رات مسلمانوں نے آپس میں گفتگو نہ کی بلکہ صرف سرگوشیاں ہی کرتے رہے۔ حریر کا مطلب یہی لکھا ہے جس طرح ہلکی سی آواز وہ کمان میں سے نکلتی ہے جب تیر چلایا جاتا ہے، یا چکی چلنے کی آواز ہلکی سی آ رہی ہو۔ تبری میں بھی لیلۃ الحریر کی وجہ تسمیہ یہی لکھی ہے کہ مسلمان اس رات آغاز شب سے لے کر صبح تک نہایت بہادری کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ وہ زور سے نہیں بول رہے تھے بلکہ وہ آہستہ آہستہ سے گفتگو کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس رات کا نام لیلۃ الحریر مشہور ہو گیا۔ بہرحال چوتھی صبح پھر دوپہر تک لڑائی جاری رہی اور ایرانی پسپائی اختیار کرتے رہے۔ اس کے بعد رستم پر حملہ کیا گیا تو دریائے عتیق کی طرف بھاگ نکلا۔ جب اس نے دریا میں چھلانگ لگائی تو ہلال نامی مسلمان نے اسے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر خشکی پر لے آیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد وہ مسلمان جس نے یہ قتل کیا تھا رستم کو اعلان کرنے لگا کہ میں نے رستم کو قتل کر دیا، میری طرف آؤ۔ مسلمانوں نے ہر طرف سے اس کو گھیر لیا اور زور سے نعرہ تکبیر لگایا۔ رستم کے قتل کی خبر سے اہل فارس شکست کھا کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں قتل بھی کیا اور ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنایا۔ اس دن کو یوم قادسیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر روزانہ صبح ہوتے ہی میدان میں سے باہر آنے والے سواروں سے جنگ قادسیہ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ جب جنگ کی بشارت لانے والے قاصد نے بتایا کہ اللہ نے مشرکوں کو شکست دی ہے تو حضرت عمر اس وقت دوڑتے جا رہے تھے اور معلومات لیتے جا رہے تھے، جبکہ وہ قاصد اپنی اونٹنی پر سوار تھا اور وہ حضرت عمر کو پہچانتا بھی نہ تھا۔ جب وہ قاصد مدینے میں داخل ہوا اور لوگ حضرت عمر کو امیر المومنین کہہ رہے تھے اور سلام کر رہے تھے تو قاصد نے حضرت عمر سے عرض کی کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ امیر المومنین ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا اے میرے بھائی کوئی بات نہیں۔ بہرحال فتح کی اطلاع کے بعد حضرت عمر نے مجمع میں فتح کی خبر پڑھ کر سنائی اور اس کے بعد ایک پراثر تقریر کی۔ آپ نے حکم بھیجا کہ لشکر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے اور فوج کی دوبارہ تنظیم و ترتیب کی جائے اور دوسرے قابل اصلاح امور کی طرف توجہ دی جائے۔ حضرت سعد نے دربار خلافت سے رہنمائی لی تھی کہ قادسیہ کی جنگ میں بہت سے لوگ ایرانیوں کی طرف سے ایسے بھی تھے جو اس سے قبل مسلمانوں سے صلح کر چکے تھے، اور ان میں بعض تو ایسے اس امر کے مدعی تھے کہ ایرانی حکومت نے ان کے خلاف مرضی جبراً انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے بلکہ مجبور ہو کے آئے تھے، اور بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ صحیح بھی تھا۔ بہت سے لوگ جنگ کے باعث اس علاقے کو چھوڑ کر دشمن کے علاقے کی طرف چلے گئے تھے اور واپس آ رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان امور کے فیصلے کے لیے مدینہ میں مجلس شورا منعقد کی اور بعد از فیصلہ یہ ہدایت بھیجی کہ جن لوگوں سے مسلمانوں کے معاہدات تھے اور انہوں نے اپنے معاہدات پورے کیے اور اپنے علاقے میں مقیم رہے، دشمن کی طرف نہیں گئے، ان کے معاہدات کا پوری وفاداری سے احترام کیا جائے گا۔ جن لوگوں سے مسلمانوں کے معاہدات نہیں تھے مگر وہ اپنے علاقے میں رہے اور دشمن کی طرف جا کر تمہارے خلاف سفارا نہیں ہوئے تو ان سے بھی وہی سلوک کیا جائے جو ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جن سے معاہدات ہیں۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایرانی حکومت نے جبراً ان کو لشکر میں شامل کر لیا تھا اور ان کا دعویٰ سچا نظر آتا ہے تو ان سے بھی مسلمانوں کے سلوک میں کوئی کمی نہیں کی جائے، ان کو بھی کچھ نہ کہا جائے۔ اور جو لوگ اس امر کے جھوٹے مدعی ہیں کہ ان پر جبر کیا گیا بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے دشمن کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف سرگرم کار رہے،
تو ان کا پہلا معاہدہ تو منسوخ ہو گیا کیونکہ انہوں نے دشمن کا ساتھ دیا ہے۔ اب یا تو ان سے دوبارہ مصالحت کی جائے یا انہیں ان کے امن کی جگہ پر پہنچا دیا جائے، یعنی پھر ان کو معاہدہ کر کے وہاں سے نکال دیا جائے اور جہاں وہ جانا چاہتے ہیں امن سے رہنے کے لیے چلے جائیں۔ اور جن لوگوں سے معاہدات نہیں اور وہ اس علاقے کو چھوڑ کر دشمن کی طرف چلے گئے اور تمہارے خلاف جنگ آزما ہوئے، ان کے متعلق اگر تم مناسب سمجھو تو انہیں بھی بلا لو اور وہ جزیہ ادا کر دیں۔ نرمی کا سلوک جتنا ہو سکتا ہے کرنا ہے، اور تمہارے علاقے میں رہیں، اور تم مناسب سمجھو تو انہیں نہ بلاؤ، اور وہ بدستور تمہارے خلاف برسر پیکار رہیں اور تم ان کے خلاف لڑائی جاری رکھو۔ اگر وہ پھر رہتے ہیں اور پھر لڑائی کرتے رہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر تمہیں بھی لڑائی کا حق ہے، لیکن اگر وہ باز آ جاتے ہیں باوجود دشمن کے ساتھ ملنے کے تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ یہ احکام مفید ثابت ہوئے اور نواح کے لوگ واپس آ کر اپنی زمینوں پر آباد ہو گئے، اور وسعت حوصلہ کی ایک عمدہ مثال ہے۔ کتنی وسعت حوصلہ ہے کہ مسلمانوں نے ان لوگوں کو بھی اپنی زمین آباد کرنے کے لیے بلا لیا جو ایک نہایت نازک وقت میں اپنے معاہدات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن سے جا ملے تھے۔ گو مدینے کی مجلس مشاورت نے انہیں اس امر کی اجازت دے دی تھی کہ چاہے ایسے ایرانیوں کو واپس بلا لیں چاہے نہ بلائیں، اور ان کی اراضی آپس میں تقسیم کریں، مسلمانوں میں تقسیم کر دیں اراضی۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ اس خطرے کے وقت میں بدعہدی کرنے والوں کو واپس بلایا گیا تو ان کی اراضی پر عام اراضی کی نسبت زیادہ ٹیکس لگایا گیا تھا۔ صرف یہ ایک شرط تھی کہ ٹھیک ہے تم نے بدعہدی کی ہے، واپس آ جاؤ، اپنی زمینیں آباد کرو، لیکن جو ٹیکس زمین کا ہے وہ تمہیں دوسروں کی نسبت زیادہ دینا پڑے گا، لیکن بہرحال زمینوں کے مالک بے شک بنے رہو۔ عراق کی فتوحات کے سلسلے میں اس جنگ کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے۔ مسلمان مجاہدین نے شدید مخالف حالات کا نہایت ثابت قدمی سے مردانہ وار مقابلہ کیا، اور مورخین نے ذکر کیا ہے کہ دربار خلافت سے جب لوگوں کے لیے گزارے مقرر ہوئے تو اس زمن میں قادسیہ میں شرکت بھی ایک وجہ امتیاز سمجھی گئی۔ حضرت عمر نے قادسیہ میں شرکت لوگوں کو زیادہ وظیفے مقرر کیے۔ حضرت مسلم موعود نے جنگ قادسیہ کا ذکر کرتے ہوئے جو فرمایا ہے اس میں سے کچھ حصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب خسرو پرویز کے پوتے یزدجرد کی تخت نشینی کے بعد عراق میں مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو حضرت عمر نے ان کے مقابلے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا۔ حضرت سعد نے جنگ کے لیے قادسیہ کا میدان منتخب کیا اور حضرت عمر کو اس مقام کا نقشہ بھجوا دیا۔ حضرت عمر نے اس مقام کو بہت پسند کیا، مگر ساتھ ہی لکھا کہ پیشتر اس کے کہ شاہ ایران کے ساتھ جنگ کی جائے، تمہارا فرض ہے کہ ایک نمائندہ وفد شاہ ایران کے پاس بھیجو اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دو۔ چنانچہ انہوں نے اس حکم کے ملنے پر ایک وفد یزدجرد کے ملاقات کے لیے بھجوا دیا۔ جب یہ وفد شاہ ایران کے دربار میں پہنچا تو شاہ ایران نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ کیوں آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ملک میں کیوں فساد برپا کر رکھا ہے۔ جب اس نے یہ سوال کیا تو وفد کے رئیس نے حضرت نعمان بن مقرن کھڑے ہوئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسلام کو پھیلائیں اور دنیا کے تمام لوگوں کو دین حق میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔ اس حکم کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو اسلام میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں۔ یزدجرد اس جواب سے بہت برہم ہوا، کہنے لگا تم ایک وحشی اور مردار خوار قوم ہو، تمہیں اگر بھوک اور افلاس نے اس حملے کے لیے مجبور کیا ہے تو میں تم سب کو اس قدر کھانے پینے کا سامان دینے کے لیے تیار ہوں کہ تم اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکو۔ اسی طرح تمہیں پہننے کے لیے لباس بھی دوں گا، تم یہ چیزیں لو اور اپنے ملک کو واپس چلے جاؤ۔ تم ہم سے جنگ کر کے اپنی جانوں کو کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ جب وہ بات ختم کر چکا تو اسلامی وفد کی طرف سے حضرت مغیرہ بن زرارہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے بالکل درست ہے۔ ہم واقعہ میں ایک وحشی اور مردار خور قوم تھے، سانپ اور بچھو اور ٹڈیاں اور چھپکلیاں تک کھا جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا اور اس نے اپنا رسول ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔
ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس کی باتوں پر عمل کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہم میں ایک انقلاب پیدا ہو چکا ہے اور اب ہم میں وہ خرابیاں موجود نہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ اب ہم کسی لالچ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری آپ سے جنگ شروع ہو چکی ہے، اب اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہی ہوگا۔ اگر آپ یہی منظور ہے، آپ کو دعوت نہیں مانتے اور ہمارے سے جنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی جنگ کریں گے۔ دنیاوی مال و متاع کا لالچ ہمیں اپنے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ یزدجرد نے یہ بات سنی تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے ایک نوکر سے کہا کہ جاؤ اور مٹی کا ایک بورا لے آؤ۔ مٹی کا بورا آیا تو اس نے اسلامی وفد کے سردار کو آگے بلایا اور کہا کہ چونکہ تم نے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے، اس لیے اب اس مٹی کے بورے کے سوا تمہیں اور کچھ نہیں مل سکتا۔ وہ صحابی نہایت سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنا سر چکا دیا، جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے، لیکن یہ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اپنا سر چکا دیا اور مٹی کا بورا اپنے پیٹھ پر اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے ایک چھلانگ لگائی اور تیزی کے ساتھ اس کے دربار سے نکل کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو بلند آواز سے کہا کہ آج ایران کے بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے۔ اور پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی سے نکل گئے۔ بادشاہ نے جب ان کا یہ نعرہ سنا تو وہ کانپ اٹھا اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ دوڑو اور مٹی کا بورا ان سے واپس لے آؤ۔ یہ تو بڑی بدشگونی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کی مٹی ان کے حوالے کر دی ہے۔ مگر وہ اس وقت تک گھوڑوں پر سوار ہو کر بہت دور جا چکے تھے، لیکن آخر وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا، اور چند سال کے اندر اندر سارا ایران مسلمانوں کے ماتحت آ گیا۔ تو مسلم اور لکھتے ہیں کہ یہ عظیم الشان تغیر مسلمانوں میں کیوں پیدا ہوا؟ اسی لیے کہ قرآنی تعلیم نے ان کے اخلاق اور ان کی عادات میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ ان کی سفلی زندگی پر اس نے ایک موت طاری کر دی تھی اور انہیں بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے اخلاق کی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انقلاب پیدا ہوا۔ بس قرآنی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی حقیقی انقلاب آیا کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی یہ ذکر چلے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر